بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 441ویں حدیث پاک پہ کلام کا آغاز کیا تھا۔ ایک دفعہ حدیث عرض کر دیتا ہوں کیونکہ تبصرے کا موقع نہیں ملا تھا، تو حدیث ایک دفعہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے گھر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو نہ پایا، تو آپ نے پوچھا اپنی صاحبزادی سے کہ تمہارے چچا زاد کہاں ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ بابا جان، میرے اور ان کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا تھا اور وہ مجھ پر ناراض ہو گئے تھے، بس وہ گھر سے چلے گئے ہیں اور انہوں نے ابھی دوپہر میں ہمارے ساتھ گھر میں قیام نہیں کیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو کہ حضرت علی کہاں ہیں۔ وہ شخص آیا اور اس نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ مسجد میں تھے اور ان کے پہلو سے کندھے سے چادر ڈھلک گئی تھی، جیسے کروٹ لی ہوگی زمین پہ، پھر اس طرح آدمی بدلتا ہے کروٹ تو پھر وہ چادر ڈھلک جاتی ہے، اور جب آپ نیچے لیٹے ہوں گے تو مسجد کی مٹی جو تھی وہ آپ کی پشت مبارکہ پر لگ گئی تھی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب سرکار تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، ان کی چادر ان کے پہلو سے ڈھلک گئی تھی اور اس پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مٹی صاف فرمانے لگے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ تراب کہتے ہیں عربی میں مٹی کو، اور ابو مانے صاحب، والا، یہ باپ کے معنی میں بھی آتا ہے، اگر کسی کے جیسے ابو اسامہ کہا جائے، اسامہ کا باپ۔ اور کبھی جب کنیت استعمال کرتے ہیں، کنیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی شے سے تعلق کی وجہ سے انسان کو کوئی نام دے دیا جائے تو اس کو کنیت کہا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ابو وغیرہ کا اضافہ ہو، جیسے ابو تراب۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا، لیکن ابو ہریرہ کیونکہ ہریرہ ایک چھوٹی بلی کو کہتے ہیں، تو آپ کے آستین میں ایک دفعہ ایک بلی چھوٹی سی بیٹھی ہوئی تھی، آستین کافی بڑی تھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر شستہ مزاح کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یعنی اے بلی والے۔ تو اب یہ بلی کی نسبت سے آپ کا ایک نام ہو گیا اور اس سے پہلے ابو آ رہا ہے، اسی کو کنیت کہتے ہیں۔ ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مٹی لگ گئی تھی، اس مٹی کی نسبت کی وجہ سے سرکار نے آپ کو ایک نام دیا، پہلے ابو لگایا، ابو تراب، تو یہ کنیت کہلائے گی۔ تو کنیت کبھی اپنے اولاد کے حوالے سے ہوتی ہے، جیسے ابو نعمان، ابو صالح، ہم اس طرح کنیت لکھ دیتے ہیں، جیسے سرکار کی ابو القاسم ایک کنیت تھی۔ اور اسی طریقے سے کبھی بے جان اشیاء کی طرف، شہروں کی طرف نسبت کے اعتبار سے بھی کنیت ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ سنت کریمہ ہے، اگر پاسبل ہو، ہمارے تمام دیکھنے والے بھائی بہن جو ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، اگر آپ چاہیں، بہنیں بھی کر سکتی ہیں، دیکھیں ام ایمن، ام حبیبہ، یہ ام کے ساتھ ان کی جو عورتوں کی کنیت آئے گی وہ ابو کے ساتھ نہیں ہوگی بلکہ ام کے ساتھ ہوگی۔ تو مثال کے طور پہ آپ کی بچی ہے، مثال کے طور پر عائشہ ہے، تو آپ ام عائشہ اپنی کنیت رکھ سکتی ہیں۔ ایسی مرد حضرات اگر چاہیں تو ضروری نہیں کہ آپ تمام ڈاکومنٹس میں بھی اس کو چینج کریں، سنت کی نیت سے اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے بیٹے کا نام صالح ہے تو ابو صالح رکھ لیں، اور اگر 3 4 5 بچے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے یا سب سے چھوٹے کی طرف نسبت کر دیتے ہیں یا سب سے بڑے کی طرف، تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس میں یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ اپنے بچوں کی طرف نسبت کے اعتبار سے کنیت اختیار کرتے ہوئے اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کسی بچے میں احساس کمتری بیدار نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے بڑے بیٹے کے ساتھ اس کی کنیت لے لی، یعنی اس کے نام کے ساتھ اپنے کنیت بنا لی ہے ابو صالح مثال کے طور پر، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ گلٹی فیل کر رہے ہیں کہ ابو نے بھائی کے نام کے ساتھ کر لی، ہمارے ساتھ نہیں کی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا تھوڑا خیال کر لیں، تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ بالکل کنیت استعمال کریں، یا کم از کم ایک کنیت اپنی بنا کے رکھ لیں سنت کی نیت سے، تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔
تو اب یہ کنیت کا تو خیر معاملہ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے تو اس سے معلوم ہوا کہ والد اپنی بیٹی کے گھر بغیر اطلاع کے بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ شرعی قاعدہ ضابطہ یاد رکھیے کہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کی اجازت دے، لے کر جانا اس پر واجب نہیں ہے، اجازت دینا واجب ہے۔ یعنی اگر بیوی چاہتی ہے کہ ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملے تو شوہر اس کو روک نہیں سکتا ہے، روکے گا تو گناہ گار ہوگا اور قطع رحمی کا مرتکب ہوگا، بشرطے کہ کوئی باعث فتنہ چیز نہ ہو۔ وہ فتنے کی میں بعد میں نشاندہی کرتا ہوں۔ اور جو دیگر بھائی بہن اور رشتہ دار ہوں ان سے ملنے کے لیے اسے سال میں کم از کم ایک بار اجازت دینا واجب ہوتا ہے۔ یعنی ماں باپ کو تو ہر ہفتے دینی پڑے گی ماں باپ سے ملاقات کے لیے، لیکن ان کے علاوہ کسی رشتہ دار کے پاس جانا چاہتی ہیں اگر زوجہ تو پھر سال میں ایک بار اگر اجازت دینا واجب ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک بار اجازت دینا واجب ہے، اس سے زیادہ دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ کم سے کم ہم صورتحال ذکر کر رہے ہیں کہ ماں باپ سے ملاقات کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک بار اجازت دینا واجب، اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے دیگر رشتہ داروں سے سال میں کم از کم ایک بار واجب۔ اگر شوہر زیادہ بار اجازت دے دیتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے، جیسے قریبی پڑوس میں بعض وقت گھر ہوتا ہے، روزانہ آنا جانا ہے ماں باپ کے ہاں بچی کا مثال کے طور پہ، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کو ماں باپ سے اور دیگر رشتہ داروں سے ملنے سے روک سکتا ہے، لیکن اس کی لمیٹیشن یہ بیان کی گئی ہے کہ ہفتے میں ایک بار تو پھر بھی اجازت دینی پڑے گی، اور دیگر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے سال میں ایک بار اجازت دینی پڑے گی۔ اب جو فتنے کا مسئلہ میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں فتنہ انگیز ہوتی ہیں، بعض کہ بچی جب بھی جاتی ہے وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ذہن خراب کر دیتی ہیں بچیوں کا، شوہر کے خلاف بولتی ہیں یا کچھ بھی کرتی ہیں۔ جب بچی شوہر کے ساتھ ہے بیوی تو بالکل نارمل ہے، میکے سے ہو کر آئی نہیں کہ چڑچڑا پن چڑھ گیا اور غصہ ہو رہی ہیں، چیزیں اٹھا پٹک کر رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو کرید رہی ہیں۔ اگر شوہر ایسی بات محسوس کرتا ہے کہ میکے میں جانے کی وجہ سے میری بیوی کے معاملات میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ اس پر عملی اقدام کر سکتا ہے، وہ روک بھی سکتا ہے اگر بشرطے کہ ایسا ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بس بعض اوقات شوہر بھی ضد باندھ لیتے ہیں میں نہیں جانے دوں گا، بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر تو ماں باپ سے ملی تجھے طلاق، یعنی اتنی سخت کنڈیشن ڈال دیتے ہیں کہ وہ لڑکی بیچاری کیا کرے۔ اب یاد رکھیں کہ ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک بار تو اجازت دینی ہی ہوگی، اگر شوہر ہفتے میں ایک بار بھی اجازت نہ دے اور کوئی مسئلہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے یا ہے تو دنیاوی مسئلہ ہے، کوئی دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ شوہر کا بیوی کو ماں باپ سے روکنا، اس طرح دیگر رشتہ داروں سے روکنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ قطع رحمی کی سرکار نے بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اور جو قطع رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتہ داری کو ختم کر دینا، جو آپس میں رحم ہے، پیار محبت کا سلوک ہے، اس کے سلسلے کو منقطع کر دینا۔ تو جب ہم ملاقات ترک کر دیتے ہیں تو یہ سلسلہ رحمت، سلسلہ کرم منقطع ہو جاتا ہے، رشتہ داریوں کے جو مضبوط بندھن ہیں وہ ختم ہونے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ ہاں کوئی صحیح عذر ہے، مثلا آپ کی مصروفیت ہے، آپ باہر کے ملک میں رہتے ہیں، رشتہ دار پاکستان میں رہتے ہیں، سال ہر سال گزر گئے ملاقات نہیں ہوتی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ ایک ہے کہ کسی عذر کی بنا پر ملاقات نہ ہونا، یہ صحیح ہے، اور ایک ہے عذر کوئی بھی نہیں ہے، یا دنیاوی معاملات ہیں اور ان یا نفسانی خواہشات ہیں، ان کی بنا پر کسی سے رشتہ داری توڑ دینا، یہ ہے گناہ۔ تو اس لیے شوہر حضرات کو خیال کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی گھر تشریف لائے، اور اس پہ میں نے تھوڑا سا کلام اس انداز سے بھی کیا تھا کہ بہتر ہے کہ جب آنا چاہیں تو مطلب کال وغیرہ کر کے پہلے بچوں کو بتا دیں تاکہ ان کو بھی تھوڑی پریشانی وغیرہ نہ ہو، کیونکہ اپنی اپنی لائف ہوتی ہے، ہر ایک اپنے روٹین کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اب کوئی اگر رشتہ دار آتا ہے چاہے کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو ہمارے روزمرہ کے روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس ڈسٹربنس کو ہم برداشت کر لیتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ماں باپ آئے ہیں، فلاں آئے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعی اس قدر ڈسٹرب ہو جاتا ہے انسان رشتہ داروں کے آنے کی بنا پر کہ بہت ہی اس کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو کوئی ملنے جانا چاہے پہلے کانٹیکٹ کر لے۔ اب سرکار تشریف لائے تو آپ کی دوررس نگاہوں نے گھر کے ماحول کو کچھ ٹینس میں دیکھ لیا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا حضرت علی کا ہے،
لیکن کوشچن کیا تمہارے عمزاد کہاں ہیں؟ عمزاد کا مطلب چچا کا بیٹا، حالانکہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، نہ کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ لیکن یہ عربوں کا ایک اسلوب رہا ہے کہ جب کسی کے سامنے مطلب کسی کا اس انداز سے ذکر کرنا مقصود ہو کہ محبت میں اضافہ ہو، پیار اور الفت کا اظہار مقصود ہو، تو پھر اس طرح رشتوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، عموماً چچا کے بیٹے کی طرف۔ شاید آپ کو یاد ہو شروع میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث تھی کہ آپ سرکار کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے تھے، تو انہوں نے بھی سرکار کو کہا کہ اے چچا، میرے چچا کے بیٹے۔ تو حالانکہ سرکار کا ان سے چچا کے بیٹے کا رشتہ نہیں تھا، لیکن یہ اظہار محبت کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھیں آپس میں کہتے ہیں یار بھائی یہ کام کر دو، حالانکہ وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، مطلب کہنے کا یہ رشتہ بھائی کا ایک بڑا پیار کا، محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ماں سے نسبت، باپ سے نسبت۔ تو ہم اس رشتے کو ذکر کر کے اصل میں سامنے والے کے دل میں اولا نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، پھر اپنا کوئی مدعا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے اگر قرآن پڑھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے تشریف لے گئے اور پیچھے سے بچھڑے کی پوجا شروع ہو گئی، حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب بنا کر چھوڑ کر گئے تھے۔ اب واپس آ کر دیکھا تو یہ شروع۔ اب ہارون علیہ السلام نے تو ان کو منع کیا تھا، وہ نہیں باز آئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں تشریف لائے اور ان کی داڑھی پکڑ لی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے پھر ایک جملہ لکھا ہے قرآن عظیم میں، کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، مجھ پہ آپ شدت نہ کریں، پہلے میرا عذر سن لیں، میری ماں کے بیٹے۔ اب یہ بھی دیکھیں وہ ہیں ماں کے بیٹے، لیکن اس رشتے کو ذکر کرنے سے مقصود کیا تھا؟ دل میں نرمی کا پیدا کرنا۔ اسی طرح یہاں ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے ایک محاورے کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے عمزاد کا لفظ استعمال کیا کہ وہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں، تاکہ ذرا پیار محبت قلب میں آئے۔ پیار محبت تو پہلے ہی تھی، وقتی طور پہ جو اثرات بعض اوقات غالب آ جاتے ہیں اور وہ ظاہری طور پہ نظر آنے لگتے ہیں، ان اثرات کو چھانٹنے کے لیے سرکار نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا تھا، جس کی بنا پر وہ گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں دوپہر میں قیام نہیں کیا ہے، قیلولہ نہیں فرمایا۔ ہمیں اگر اپنی لائف کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے کی ہونی چاہیے، اور اسی طرح معیار بزرگی کو اگر پرکھنا ہے کہ کس کو بزرگ کہیں کس کو نہیں، اور اگر ہمیں حصول بزرگی مقصود ہے کہ ہم بھی بزرگ بن جائیں، ہمیں بزرگی کی علامات ظاہر ہوں، تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ پڑھیں قرآن کو، پھر آپ پڑھیں حدیث کو، پھر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کریمہ کو، اور اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت و کردار اور معمولات کو، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھیں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے ثانی کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان پوری امت میں سب سے افضل ترین ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سیرت و کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان کی زندگی کے سلسلے میں امپورٹنس رکھتا ہے، ایسے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ بھی بہت اہم ہے۔ جب ان کی آپ حیات کو دیکھیں گے تو ایک نارمل لائف آپ کو نظر آئے گی، جس میں وہ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رات میں آرام سے سوتے بھی ہیں، ان کی بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دوستوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک بھی ہے، تھوڑا بہت شستہ مزاح بھی ہے، وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، وہ زمینداریاں بھی کر رہے ہیں، یعنی زراعت کا پیشہ بھی ہے۔ یہ بخاری کی ہی روایت گزر چکی ہے، ہم نے آپ کو سنایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے ایک انصاری دوست تھا، ایک دن وہ کسب معاش کرتا تھا اور میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس وقت جو وحی وغیرہ نازل ہوتی، جو سرکار سکھاتے، اس کو سیکھتا اور اسے آ کے سکھاتا۔ اگلے روز میں کسب معاش میں مصروف ہوتا اور وہ وہاں پر جا کر سیکھتا، اور جو سیکھتا وہ مجھے آ کر بتاتا۔ اس طرح ہم نے سرکار کی بارگاہ میں علم سیکھنے کے لیے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے باری مقرر کی ہوئی تھی، جو سرکار کی صحبت کے حریص تھے، جو اترنے والی وحی سے فوری طور پہ اکتساب کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے نارمل لائف کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے آج کل کچھ ینگ جنریشن ہے کہ یا تو وہ بالکل ہی بے راہ روی کا شکار ہے،
یا پھر جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو وہ حقیقتاً قرآن و حدیث سے اپنی زندگی کے مختلف شعبوں کے سلسلے میں ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں. ظاہری گیٹ اپ تو چینج کر لیتے ہیں لیکن بد اخلاقی بہت زیادہ ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور بے اعتدالی اور عدم توازن کے ساتھ زندگی گزارنا. کہیں بیوی ٹینس میں ہے، کہیں بچے ان کی شفقت سے محروم ہیں، کہیں ماں باپ بیچارے ان کی راہ دیکھ رہے ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے. تو یہ تو ہمارا دین نہیں سکھاتا. تو لہٰذا اس حدیث سے ذرا دیکھیے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ مجھ میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان کچھ ہو گیا تھا. الفاظ کیا ہے دیکھیے، آپ نے فرمایا کانا بینی و بینہ شیئن، میرے درمیان ان کے درمیان کچھ ہو گیا تھا. شیئن کچھ ہو گیا تھا، یعنی تھوڑا بہت کوئی اختلاف ہو گیا تھا، جس کی شرح یہ بیان کی گئی اختلاف ہو گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ نفوس قدسیہ بھی ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں، وہ فوق الفطرت نہیں ہے، بلکہ جیسے ایک میاں ہوتا ہے، ایک بیوی ہوتی ہے، آپس میں کبھی کبھار تھوڑا بہت کچھ مسئلہ ہو بھی جاتا ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، علم کے پہاڑ ہیں، دوسری طرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو سرکار کی تربیت یافتہ ہیں. تو نفسانی خواہش تو درمیان میں ہوگی نہیں، کوئی نہ کوئی معقول وجہ ایسی ہو گئی ہوگی جس کی بنا پر ایسا ہوا. اس میں انشاءاللہ مزید تبصرہ کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.